یہ ہے ایک جھوٹے نبی کی کہانی طلحہ بن خویلد اسدی کی، جس نے رسول اللہ کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ کیسے اسلام کے جانباز صحابہ نے اس فتنہ کو کچلا؟ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جھوٹ اور سچ کی اس جنگ میں فتح کس کو نصیب ہوئی۔ طلحہ الاسدی، اس کا نام طلحہ بن خویلد اسدی تھا۔ وہ بنو اسد بن خزیمہ میں سے تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی خبر سن کر اس نے آپ کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی غرض یہ تھی کہ اسے بھی وہ شان حاصل ہو سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ رسول اللہ نے سیدنا زرار بن عزوہ کو طلحہ کی سرکوبی کے لیے بنو اسد کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے جا کر اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اسے بہت حد تک دبا دیا۔ اسی دوران انہوں نے موقع پا کر طلحہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن نشانہ پر نہ لگا اور وہ بچ گیا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ طلحہ کے جسم پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ اس خبر سے طلحہ کا زور پھر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ کی وفات کی خبر پہنچ گئی اور سیدنا زرار تمام مہم چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد طلحہ کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جبریل اس کے پاس وہی لے کر آتے ہیں۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور سجدہ نہ کریں۔ عربی عصبیت نے اس کے کاروبار کو زبردست ترقی دی اور اسد، غطفان، طیہ، ابس، زبیان کے قبائل اس کے ساتھ ہو گئے۔ ان قبائل میں سے بعض آپس میں حلیف تھے اور بعض کی آپس میں سخت عداوتیں تھیں، اس لیے انہوں نے متفق ہو کر طلحہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اکناف جاؤ، قبیلہ بنو طیہ کی سرکوبی کریں، اس کے بعد بزاخہ جائیں اور وہاں سے بتا ایک جگہ سے دوسری جگہ کا قصد کرنے سے پہلے انہیں تمام واقعات سے مطلع کریں۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی روانگی سے پہلے ابو بکر صدیق نے قبیلہ طیہ کا ایک معزز شخص عدی بن حاتم کو، جو بدستور اسلام پر قائم تھے، ان کے قبیلے میں بھیجا اور فرمایا کہ اپنے قبیلے میں جا کر انہیں اسلام کی تلقین کرو، انہیں ایسا نہ ہو کہ خالد انہیں نیست و نابود کر دیں۔ چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تیزی سے قبیلہ طیہ کی جانب روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ اپنے خاندان غوث کے پاس پہنچے، جو بنو طیہ کی ایک شاخ تھا، اور لوگوں کو پیش آمدہ خطرات سے خبردار کرنا شروع کیا۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے عدی سے کہا کہ خالد کے یہاں پہنچنے پر 3 دن کے لیے انہیں روک رکھیں، تاکہ ہم اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو بزاخہ میں طلحہ کے لشکر میں شامل ہیں اس کے لشکر سے علیحدہ کرائیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا اور ہم نے پہلے ہی سے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تو طلحہ ہمارے آدمیوں کو یا مروا ڈالے گا یا قید کر لے گا۔ چنانچہ عدی نے ایسا ہی کیا۔ جب سیدنا خالد رضی اللہ مقام بزاخہ پر پہنچے تو عدی ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ 3 دن تک انتظار کریں، اس عرصے میں آپ کے پاس 500 ہتھیار بند آدمی جمع ہو کر آ جائیں گے، جن کے ساتھ آپ دشمن پر بھرپور حملہ کر سکیں گے۔ 3 دن کا یہ انتظار اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دیں اور پھر ان کا تماشا دیکھیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ اس عرصے میں خاندان غوث کے جو آدمی طلحہ کے لشکر میں تھے وہ واپس آ گئے اور اسلام قبول کر کے سیدنا خالد رضی اللہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح آپ کی جمعیت میں مرتد بہ اضافہ ہو گیا۔ اب قبیلہ طیہ کی دوسری شاخ جدیلہ کی طرف جانے کا قصد کیا، جو مقام انصر پر آباد ہے۔ عدی نے آپ سے کہا، قبیلہ طیہ ایک پرندے کی مانند ہے اور جدیلہ طیہ کا ایک بچہ ہے، آپ مجھے چند روز کی مہلت دے تاکہ میں جدیلہ کو جا کر سمجھاؤں، شاید ایسا ہو کہ جس۔ سیدنا خالد رضی اللہ نے فرمایا، تم اپنے قبیلے کے لوگوں کی رائے کی مخالفت نہ کرو، بلکہ وہی کرو جس میں تمہارے قبیلے والوں کی خوشی ہو، اس قبیلے سے لڑائی کرو جس سے تمہارے قبیلے والے لڑنا چاہیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی نفسیات سے کس درجہ واقف تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اگر کسی قبیلے کو کسی قوم کے خلاف زبردستی لڑنے پر مجبور کیا جائے تو وہ خوشی اور اطمینان کے ساتھ جنگ نہ کر سکے گا اور اس کا نتیجہ شکستوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ بنو طیہ میں اپنے لشکر کو خوب منظم کر کے سیدنا خالد رضی اللہ طلحہ سے جنگ کرنے کے لیے بزاخہ روانہ ہوئے۔ طلحہ کے لشکر میں عینا بن حصن فزاری بھی اپنے قبیلہ فزارہ کے 700 آدمیوں کے ساتھ شریک تھا۔ فریقین کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ طلحہ ایک طرف چادر اوڑھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب مرتدین لشکر میں ضعف کے آثار نمودار ہوئے تو عینا طلحہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہارے پاس جبریل کوئی وحی لائے؟ طلحہ نے کہا، ابھی نہیں۔ عینا یہ سن کر واپس چلا گیا اور لڑائی شروع کر دی۔
जब लड़ाई ने मजीद शिद्दत इख्तियार की और मुसलमानों का दबाव मुर्तद्दीन पर बराबर बढ़ता चला गया तो अयना बिन हिस्न दोबारा तुलहा के पास आया और पूछा, अब भी जिब्रील कोई खबर लाए या नहीं? तुलहा ने वही जवाब दिया, अभी तक नहीं। अयना फिर वापस जाकर लड़ने लगा, लेकिन मुसलमानों का जोर इस हद तक बढ़ चुका था कि मुर्तद्दीन को अपनी शिकस्त यकीनी नजर आने लगी। अयना तीसरी बार दौड़ता दौड़ता तुलहा के पास आया और पूछा, अब भी कोई वही नाजिल हुई या नहीं? तुलहा ने कहा, हाँ, नाजिल हुई है। अयना ने पूछा, क्या? तुलहा ने जवाब दिया, ये वही नाजिल हुई है। इन लका रहान करहा व हदीसन ला इंसा, तेरे पास भी वैसी ही चक्की है जैसी कि मुसलमानों के पास है, और तेरा जिक्र भी ऐसा है जिसे तू कभी न भूलेगा। अयना को ये सुनकर बड़ा तैश आया और उसने तुलहा से कहा, कद अलिमुल्लाह अन्नहु सयकुनु हदीस ला तंसा, अल्लाह को मालूम था कि अनकरीब ऐसे वाक़ियात पेश आने वाले हैं जिन्हें तू कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। ये कहकर वो मैदान जंग में आया और चिल्ला कर कहा, ए बनी फजारा, अल्लाह जुल जलाल की कसम, तुलहा नबी नहीं बल्कि कज़्ज़ाब है। लड़ाई बंद करो और भाग चलो। चुनंचे तमाम बनु फजारा ये आवाज़ सुनकर भाग खड़े हुए। बाकी लश्कर तुलहा के गिर्द जमा हो गया और पूछा, अब हम क्या करें? तुलहा ने अपने और अपनी बीवी नववार के लिए भागने का इंतजाम पहले से ही किया हुआ था। जब उसने सूरत हाल देखी तो वो अपनी बीवी को अपने घोड़े पर सवार करके ये कहता हुआ फरार हो गया कि जो शख्स मेरी तरह अहल व अयाल को लेकर फरार हो सके वो हो जाए। तुलहा वहां से भागकर शाम पहुंचा और वहां जमीयत इकट्ठी करने लगा, लेकिन उसे कामयाबी हासिल न हुई। बहरहाल वो मुसलमान हो गया। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के अहद में ईरान से जंगों के दौरान वो बड़ी बहादुरी से लड़ा और मैदान जंग में मुसलमानों की तरफ से लड़ता लड़ता मारा गया। अयना का ताक़ुब किया गया और उसे उसके 30 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बज़ाखा में सैयदना खालिद को बनु असद का कोई सुराग न मिल सका क्योंकि उन्होंने अपने कुनबों और खानदानों को पहले ही महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया था। जारी है। जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर दे। शुक्रिया।